کہانی میں آئے گا۔ اب میں دوسری مہمان فضیلت الدکتور منصور عالم المدنی حفظ اللہ سے بڑی ہی ادب و احترام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آئیں اور 5 منٹ اپنا خطاب بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ محترم صدر مجلس، اس ادارے کے روح رواں فضیلت الشیخ جلال الدین البخاری المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، معلمین معلمات اور طالبات، آپ سب کا اختتامی پروگرام سال کے آخر میں دیکھ کر سن کر اس ادارے کی روح رواں، ان کی محنت، آپ تمام اساتذہ اور طالبات، معلمین و معلمات کی محنت دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے لیے آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد۔ 2-3 باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ، وقت بہت کم ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پہلا پیغام، دین کے بغیر، دین جو ہماری شریعت ہے، اسلام ہے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی ناممکن ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دیندار بننا پڑے گا، ایمان اور عمل سے آپ کو لیس ہونا پڑے گا۔ اور یہ اسلام یا دین ہے کیا؟ قرآن اور حدیث، یہی صحیح اور ٹھوس دین ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو صحیح احادیث میں ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ اسی کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ قرآن کے تعلق سے اسلام کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن و حدیث کو، خاص کر کے قرآن کے بارے میں آج ایک بہت بڑا طبقہ، بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، بہت اہم نکتہ ہے اور ہم تمام کے لیے یہ مفید ہے۔ قرآن کریم کو کس پر اترا؟ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے واسطے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کو صحابہ کرام کو سکھایا تھا، اسی طرح ایک ایک لفظ کا ایک ایک معنی، تمام معنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تابعین نے ائمہ کو بتایا، اس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کو ہم اپنے طور پر نہیں سمجھیں گے، بلکہ قرآن کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، صحابہ کرام کو سمجھایا تھا۔ تو اس لیے صحیح دین سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ دین کو صحیح طور پر، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر، اس کو کہتے ہیں منہج سلف، قرآن و حدیث کی ٹھوس تعلیم حاصل کرنا ہے اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا تھا اسی کے مطابق ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، کہ ہم چیزوں کو، اسلام کو، قرآن و حدیث کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، ہمیں پریکٹیکل بننا ہے، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، ایک حدیث میں کہا گیا کہ اخلاق، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، نیکی کیا ہے، البر حسن الخلق کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ ہے، جو تعلیمات ہیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو ہم کو آج ہماری پریشانی یہ ہے، ہم سنتے تو بہت ہیں، ادارے بہت ہیں، تعلیم ہم بہت دیتے ہیں اور سیکھتے بہت ہیں، لیکن عمل نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں پریکٹیکل بننا ہے۔ نماز کے بارے میں کس کو نہیں معلوم ہے، لیکن نمازی پکے نمازی کتنے ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک عمل وغیرہ وغیرہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا اس کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر ضرور آیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ خاص کر کے طالبات کے لیے اور ہم سبوں کے لیے اس میں عبرت ہے
آج کا دور بہت سارے فتنوں کا دور ہے اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل. اس لیے میں خاص کر کے جو پڑھنے والی بچیاں ہیں اور ان کے گارجین ہیں ان سے گزارش کروں گا موبائل سے عزیزہ طالبات جس قدر آپ دور رہیں گی اتنی ہی اپنی زندگی میں کامیاب ہیں. آج دیکھیے یعنی لوگ گھر میں اگر 3-4 لوگ ہیں مرد الگ بیوی الگ بچے الگ سب اپنے اپنے مگن کسی کے پاس وقت نہیں. کیوں؟ سارے لوگوں کا وقت جو ہے موبائل میں چرا ہے. اور کیا دیکھتے ہیں اس میں غلط سلط چیزیں کام کی چیزیں لوگ بہت کم دیکھتے ہیں اور زیادہ تر فالتو چیزوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں موبائل میں. اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں خاص کر کے طالبات میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب بننا چاہتی ہیں تو آپ کو موبائل سے دور رہنا ہوگا. اور خاص کر کے آج فتنے کا دور ہے ایمان پر عمل پر آپ کے جو ہے خاص کر کے جو ایمان ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے موبائل کے واسطے سے شیطان کے ذریعے سے. اس لیے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ سبوں کے مستقبل کو روشن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر محسن جزا. نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں بات کرتے ہیں تو دل خرید لیتے ہیں.